فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی ہے، یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر، دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی، اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو وار کیے تو 6 وار حضرت عمر پر اس نے پے بپے کیے۔ حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی۔ نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام، لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا، اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاۃ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، گر گئے، لیکن جماعت کا نظام وہ درہم برہم نہیں ہوا ہے۔ نماز ادا کی گئی ہے 2 رکعتیں جو ہے مختصر ترین قرات کے ساتھ۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کیا۔ ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ ان میں سے 6 حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں، پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے، تب وہ قابو میں آیا ہے، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے، جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جو بات کے 12-13 برس بعد ہونے والی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا۔ اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی۔ کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے، جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت طاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25، 26، 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔
جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے۔